وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تو ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی ایک مربی کی اہمیت کے حوالے سے، اور درمیان میں ہماری کچھ ڈیلے آ گیا یا پھر پاز آ گیا سیشن میں. تو ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ ریزیوم کرتے ہیں، وہیں سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ کچھ بھائی یا بہنیں جو پہلے شامل نہیں ہو سکیں وہ دوبارہ اس میں شریک ہو جائیں انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ اس کا آغاز دوبارہ سے کرتے ہیں. جی، سب سے پہلے ہم انشاءاللہ موقع دیتے ہیں سسٹر علم وسیم کو. اگر آپ آن لائن یعنی اپنا مائک انمیوٹ کر کے ٹیکسٹ کو ریڈ کریں تو انشاءاللہ. مرشد کی اہمیت اور ضرورت، اہمیت و ضرورت، ان دونوں حکایتوں سے تم نے جان لیا ہوگا کہ تمہیں زیادہ اور غیر ضروری علم کی ضرورت نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہے. اب میں تمہیں ان امور سے آگاہ کرتا ہوں کہ راہ حق کے سالک یعنی چلنے والے پر کون سی باتیں لازم ہیں. یہ بات ذہن نشین کر لو کہ سالک کو رہنمائی اور تربیت کرنے والے ایک شیخ یعنی مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی خصوصی تربیت سے مرید کے برے اخلاق کو جڑ سے ختم کر دے اور ان کی جگہ اچھے اخلاق کا بیج بو دے. اور تربیت کی مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح ایک کسان کھیتی باڑی کے دوران اپنی فصل سے غیر ضروری گھاس اور جڑی بوٹیاں نکال دیتا ہے اور تاکہ فصل کی ہریالی اور خوشنما میں کمی نہ آئے. اسی طرح راہ حق کے سالک کے لیے ایک ایسے مرشد کامل کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے جو اس کی احسن طریقے سے تربیت کرے اور اللہ کے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے. اب رب کریم نے انبیاء رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ عز و جل کا راستہ بتائیں، مگر جب آخری رسول حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور نبوت رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم ہوا تو اس منصب جلیل کو خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ نے بطور نائب سنبھال لیا اور لوگوں کو راہ حق پر لانے کی صحیح اور کوشش فرماتے رہے. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، میں نے ذرا ہیڈ فونس لگائے ہیں، مجھے بتائیے گا کہ اگر آواز کا مسئلہ ہو تو میں بتا دیجیے گا، اس کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہیڈ فونس کی وجہ سے ایئر پوڈس کی وجہ سے ساؤنڈ میں پرابلم آتی ہے، وائرلیس ساؤنڈ سے. اینی ویز، تو اس میں دو امپورٹنٹ باتوں کو ڈسکس کیا انہوں نے. پہلی بات تو یہ ہے آبویسلی کہ تربیت جو ہے اس کے لیے آپ کو ایک مربی کی ضرورت ہے، ایک گائیڈ کی ضرورت ہے، ایک مرشد کی ضرورت ہے جو آپ کی رہنمائی کرے. یہاں پہ انہوں نے شیخ مرشد مربن 3 الفاظ استعمال کیے. استاذ ہو گیا، مرشد کہتے ہیں رہنمائی کرنے والا، مربی کا مطلب ہے تربیت کرنے والا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری جو لیگیسی ہے اور ہماری ٹریڈیشن ہے، دینی ٹریڈیشن یا پھر دینی لیگیسی ہو گئی، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ہماری لیگیسی کا پارٹ یہ ہے کہ ہم دینی علوم اور اسی طریقے سے اپنی تربیت اور ڈیولپمنٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر سمجھتے ہیں کسی مربی کا ہونا، کسی استاذ کا ہونا، کسی گائیڈ کا ہونا. یعنی ہم سیلف ڈیولپمنٹ کے ایسے قائل نہیں ہیں. وی ڈو ناٹ بلیو کہ سیلف ڈیولپمنٹ بہت آئیڈیلی ایک بندہ اپنی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ تربیت کے لیے، مربی بنا کے. یزکی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید بھی کافی بھیج سکتے تھے، شریعت کو بھی نازل کر لیتے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کے پلانس بنائیں، جس طریقے سے ہمارے یہاں سیلف ہیلپ بکس لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس طریقے سے اپنی ایک سیلف ہیلپ پورا پلان بنا لیں، ایک میکینزم بنا لیں اور اپنے مطابق اس کو جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیں، عمل کرنا شروع کر دیں. لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی کی. اور نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی بلکہ آپ کے بعد جو خلفائے راشدین تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہی کام لیا. اسی لیے آپ دیکھیں حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے اور اسی طریقے سے میرے بعد جو خلفاء راشدین آئیں گے ان کی سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ عضوا علیہا بالنواجذ، آپ نے کہا تھا کہ اس کو سختی سے پکڑ لو، اس کو یعنی اپنی داڑھوں سے پکڑ لو. جس طرح ہوتا ہے نا، ایک ایکسپریشن ہے جس سے پتہ چلتا ہے، محاورہ ہے، یعنی بہت سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لیں. اور آپ نے فرمایا اس سے تم بہت بڑے بڑے فتنوں سے اور گمراہیوں سے بچ جاؤ گے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس رستے کو تھام لیں گے تو لن تضلوا ما تمسکتم بہما، یعنی تب تک تم گمراہ نہیں ہوگی جب تک کہ تم نے اس کو تھاما نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رستہ جو ہے صحابہ کا رستہ، ایک گائیڈ کے طور پہ، ایک مربی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا.
اور ہر دور میں یہ مربی رہے اور علماء رہے، اور ان سے وابستگی اور ان کے ساتھ ان کے سپرویژن کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام کرنا یہ بہت ضروری ہے. پہلی چیز تو یہ. اور ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ آج کل یہ سب سے بڑا فقدان ہے. ہمارے یہاں اوور فلو آف نالج ہے، اوور فلو آف انفارمیشن ہے، لیکن تربیت نہیں ہے. یعنی وہ عمل، وہ علم تو نظر آتا ہے لیکن عمل نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گائیڈ نہیں ہے نا، کوئی مربی نہیں ہے جس نے اس نالج کو انکلکیٹ کرنا ہے آپ کے اندر، جس نے آپ کی رہنمائی کرنی ہے کہ کس طریقے سے آپ کے اندر یہ چیز انکلکیٹ کر سکتے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز اس پیراگراف کے اندر انہوں نے ذکر کی، وہ یہ کی کہ آپ نے جب تربیت کرنی ہے تو تربیت کے دو بڑے ایلیمنٹس ہیں. پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ نے کچھ امپیڈیمنٹس کو ریموو کرنا ہے اپنے پاتھ وے سے. یعنی تربیت کے رستے کے اندر کچھ رکاوٹیں ہیں، ان کو آپ نے ہٹانا ہے. ان کو ہٹائے بغیر آپ اپنی تربیت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے مثال دی کہ جب آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، دانا جب آپ بوتے ہیں تو اس وقت آپ کو آس پاس کی گھاس کو ریموو کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ ٹو وے پروسیس ہے نا، 2 اسٹیپس پروسیس ہے. پہلا فیز کیا ہے کہ آپ نے جگہ بنانی ہے، جگہ ہموار کرنی ہے، جو امپیڈیمنٹس ہیں، جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹانا ہے، آس پاس کی گھاس کو ریموو کرنا ہے، جو چیزیں رکاوٹیں بنیں گی ان کو. ٹھیک ہے نا. صحیح جگہ، موزوں جگہ تلاش کرنی ہے. اور جب اس کے بعد آپ نے جب دانا بو دیا تو اب آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. اب آپ نے اس پروسیس کو گائیڈ کرنا ہے. یعنی جس طرح کسان جو ہے نا وہ اس پروسیس کو پورا سپروائز کرتا ہے، ایسا نہیں کرتا کہ دانا بو کے چھوڑ دیتا ہے کہ اب وہ آب و ہوا کے اندر خود بخود جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوگا. ایسا نہیں کرتا، بلکہ اگر اس کو اس سے ریزلٹ چاہیے، اس کو اچھی ییلڈ چاہیے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کو سپروائز کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. اور وہ کسان کا ہونا ضروری ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. ایک سپروائزر کا ہونا ضروری ہے. تو اسی مثال سے، بڑی خوبصورت مثال سے میں سمجھایا کہ اگر آپ نے تربیت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہی ہمارے ہاں آج کل خاص طور پہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی ہے. اولاد کی تربیت اگر ہم نے کرنی ہے تو ہمیں یہی کام کرنا پڑے گا کہ ایک مربی کی ضرورت ہے. اب وہ مربی والدین بنے، عام طور پہ والدین کو ہونا چاہیے. اگر والدین نہیں ہے تو استاذ ہو گئے، کوئی عالم ہو گئے. لیکن ہمارے ہاں آج کل علماء کا یہ یعنی دور ایسا ہے کہ سبحان اللہ ٹائم کوئی نہیں دیتا. سب سے بڑی بات یہ ہے. ٹھیک ہے نا. ملنا مشکل ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یعنی جس نے تربیت کروانی ہے اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، جس نے کرنی ہے اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. تو پھر آن لائن سورسز کے تھرو ہم کلاسز لے رہے ہیں. دیکھیں نا، ہونا تو نہیں چاہیے کہ 4 سال درس نظامی ہے پھر یہ پروگرام ہے. اس کو تو ان پرسن ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو ان پرسن استاد سے بہت کچھ سیکھنا ہے. صرف آپ نے انفارمیشن کا انفلو نہیں لینا. ٹھیک ہے نا. ڈسمینیشن آف نالج نہیں لینا، یعنی مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد سے ساتھ تربیت بھی ہے نا. تو وہ چیز نہیں اب ہو پا رہی. اگر سے اس کی بہت کوشش کرتے ہیں کہ لائیو کلاسز کے تھرو کچھ نہ کچھ بات ہو جائے، بات چیت ہو جائے، لیکن اب وہ دیکھیں لمیٹیڈ ایک ایکسپوجر ہے. یعنی سبحان اللہ آپ کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا استاد سے رہنمائی لینا عام طور پہ. اور مجھے بڑی کئی دفعہ شرمندگی ہوتی ہے، بھائی اور بہنیں میسیجز کرتے ہیں، مصروفیت کی وجہ سے رسپونڈ نہیں کر پاتا. کئی جینون کوسچنز ہوتی ہیں، ان کی کوسٹس ہوتی ہیں، تو اب بندہ نہیں رسپونڈ کر پاتا. یعنی ڈیو ٹو ذمہ داری. فیو ایئرس بیک اگر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایون ابھی آج کل گاؤں کے اندر یہ رجحان پایا جاتا تھا کہ جو مولوی ہوتے تھے نا گھر کے، یعنی گاؤں کے مولوی، وہ مولوی جو تھے، یعنی جن کو ہم کہا جاتے تھے میاں جی ہمارے نا، یہ جو ہوتے تھے ان کے گھروں کے اندر گاؤں والے لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں کو بھیجا کرتے تھے کہ آپ جاؤ. اور وہاں پہ جا کے وہ بیٹیاں رہتی تھیں، کام بھی کرتی تھیں، ہیلپ آؤٹ بھی کرتی تھیں، اور اسی طریقے سے وہاں پہ سبق بھی لیتی تھیں. اچھا، وہ گھروں میں کیوں بھیجتے تھے؟ وہ گھروں میں اس لیے بھیجتے تھے کہ آپ ایک ماحول کے اندر رہ کے دیکھو اوڑھنا بچھونا کیسا ہے، اسی طریقے سے تربیت کیسی ہے، دینی ماحول کے اندر ایک رہو نا. تو باقاعدہ ہمارے ہاں یہ ٹریڈیشن آج بھی پائی جاتی ہے گاؤں میں. اب تو بہت کم ہو گئی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا تھا، کیونکہ میری ماشاء اللہ میری جو دادا جان ہے ماشاء اللہ وہ ہمارے پاس گاؤں کے اندر ہمارا ویسے جو جنرل میرے دادا جان کا جو کام تھا نا وہ تھا 2 کام تھے. ایک تو ظاہر ہے ان کے پاس مسجد ہوتی تھی، گاؤں کی مسجد جسے کہتے ہیں مولوی ہیں ہم لوگ. دوسری چیز یہ تھی کہ وہ ایک تو کاتب تھے، اسکریبنرز نہیں ہوتے پرانے زمانے کے اندر. لوگوں نے جب کتابیں لکھوانی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو ہائر کرتے تھے بیٹھ کے ان کی کتاب کو کتابت کرتے تھے. دادا جان کا جو پروفیشن ہے بیسیکلی کتابت کا. لیکن چونکہ دینی کتابوں کا عام طور پر رجحان تھا، اس لیے ماشاء اللہ دیندار بھی تھے، پڑھا بھی تھا، دین کو بھی پڑھا تھا، اسی لیے پھر مسجد کو بھی سنبھالا، تربیت بھی کی. تو ہمارے گھروں کے مجھے یاد ہے دادا جان دادی جان کے گھر میں ہم جاتے تھے. تو وہاں پہ بچے آ رہے ہیں، پورا دن صبح آئی ہیں لڑکیاں، تو 20-25 یعنی گاؤں کی لڑکیاں بچی ہیں، اور وہ آ کے پڑھ رہی ہیں، سبق بھی لے رہی ہیں، ساتھ تھوڑا کام بھی کر رہی ہیں، ہیلپ آؤٹ بھی کر رہی ہیں. مطلب ملٹیپل ایک صحیح جسے کہتے ہیں پورے گھر کے اندر ایک مدرسہ بنا ہوتا تھا. اسی طریقے سے مساجد کے اندر بھیجا جاتا تھا. اور ایک اسی طریقے سے آپ کو پتا کہ ہم اگر اور پیچھے چلے جائیں، کئی 100 سال پیچھے چلے جائیں، تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ باقاعدہ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ علماء کے پاس جا کے رہا کرتے تھے. یعنی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس امام شافعی آئے،
रहने के लिए, उनकी वालदा उनको लेके आए। इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम शाफी के पास गए पढ़ने, इमाम शाफी खुद गए इमाम लैथ बिन सअद के पास, यानी मुख्तलिफ उलमा के पास जाते थे, वहां पे रहते थे और रह के उनके साथ पढ़ा करते थे। इमाम नक़य्यम, इमाम तैमिया रहमतुल्लाह, ये सारी नहीं, अगर आप इनके वाक़यात सुने तो दे एक्चुअली, वहां पे कोई पीरियोडिक सिस्टम नहीं था जैसे हमारे यहाँ आजकल पीरियोडिक सिस्टम है ना, कि अगर हम बैठते हैं तो आपने कुछ पीरियड्स हैं, बस 1 घंटा, आधा घंटा, पौने घंटे का सेशन है, वैसे उसके बाद आपने मिलना नहीं है, बस उस्ताद अपने कामों में, आप अपने कामों में, और फिर कोशिश करें कोई टाइम मिल गया, कोई क्वेश्चन आंसर तो बस ठीक है, थोड़ा बहुत, इससे ज्यादा नहीं। ये ट्रेडिशन अनफॉर्चुनेटली हम पर थोप दी गई, एक वेस्टर्नाइज्ड सिस्टम है एजुकेशन का जो हमारे पर थोप दिया गया, और हम मजबूर हो गए, फंस गए हैं इसमें बुरी तरह, निकलना मुश्किल है। जिंदगी का सिस्टम ऐसे डेवलप हो गया कि अब हम इससे कैसे फायदा हम छोड़ता है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि पहले काम ये उलमा और उस्ताद करते थे, अब सुभान अल्लाह आपको इस चीज को कैपिटलाइज किया। कैपिटलाइज किस तरह? कैपिटलिज्म ने किया कि अब आपको इस चीज को एक प्रोफेशन बना दिया कि अगर आपने अपनी तरबियत करवानी है तो आपने बाकायदा उसके लिए अलग से पे करना है, ठीक है ना। उसको भी एक बिजनेस बना दिया, लाइफ कोचिंग का जिस तरह कॉन्सेप्ट होता है हमारे यहाँ ना, जब लाइफ कोच एग्जिस्ट करते हैं जो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में काम करते हैं, आपने बड़े फैंसी किस्म के कोर्सेज बाय करने हैं और आपके पास ऐसे लाइफ कोच हैं जो बाकायदा बड़े 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 महंगे प्रोग्राम्स आपको सेल करते हैं, और उसके अंदर वो बात करते हैं कि हम आपकी विजन डेवलपमेंट भी करेंगे, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे, आपको गाइड करेंगे। तो यानी अब इस चीज को कमर्शलाइज कर दिया गया एज कम्पेयर टू बिफोर। तो ये चीजें जो है, अल्लाह माफ करे, ये हमारे वेस्टर्न दौर का एक नतीजा है जो हमें मिला है अनफॉर्चुनेटली, जो हमारे सिस्टम में कभी ये चीजें। तो ये दो चीजें खास तौर पर, एक तो ये एक मुरब्बी का होना जरूरी है, और दूसरी बात ये है कि जो प्रोसेस है तरबियत का, वो 2 स्टेप्स प्रोसेस है, जिसमें पहले आपको इंपेडिमेंट्स को रिमूव करना है और जगह हमवार करनी है, और उसके बाद बंदे को रिसेप्टिव बनाना ना, बंदे को बॉडी को रिसेप्टिव बनाना। बॉडी रिसेप्टिव ही नहीं, दिमाग रिसेप्टिव ही नहीं है आपका, कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप उसके अंदर कैसे नई चीज डालेंगे। तो उसके बाद जब आपने उसको रेडी कर दिया, प्रिपेयर कर दिया मेंटली, तो अब वो क्या होगा कि उसके अंदर अब आपने कुछ चीजों को इन्वॉल्व करना है। तो कुछ चीजों को रिमूव करना है, कुछ चीजों की सिफाई करनी है, और कुछ चीजों की कोई की एडिशन करनी है आपको, ठीक है जी। सिस्टर आमना नदीम, मुझे भी काइंड इनफ इंशाल्लाह कि आप अगली हमारे लिए इबारत पढ़ें, पैराग्राफ 335 जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर ये रीड करूँ मैं? जी जी, ये जो पैराग्राफ सामने नजर आ रहा है ना आपको, अगर आप पढ़ सकें तो। ओके। पीर कामिल का आलिम होना जरूरी है। याद रहे कि हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब होने के लिए पीर कामिल का आलिम होना शर्त है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रहे कि हर आलिम हजूर ताजदार दो जहां मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब बनने की सलाहियत नहीं रखता। ठीक है, चले ये इन्होंने जो मैंने आपको बताया तर्जमे के अंदर इन्होंने चला काफी, हर आलिम हजूर ताजदार दो जहान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये ज़ाहिर किताब में नहीं है, और ये पीर कामिल का भी लफ्ज इनके लिए है, असल में लफ्ज तो शेख का है वहां पे, उस्ताद का। वला बुद्दा लिस्सालिक मिन शैखिन युअद्दिबुहु व युरशिदुहु इला सबीलिल्लाहि तआला लिअन्न अल्लाह अरसल लिल-इबादी रसूलन लिल-इरशादी इला सबीलिही। पर तो यहाँ पे जरूरी ये है कि जो भी बंदा जाहिर है आपका रहनुमाई करने वाला है वो कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। कॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि वो आलिम हो, नॉलेज हो उसके पास, ही विदाउट कॉम्पिटेंस वो ये काम ना करे, ठीक है ना। यानी ये जो प्रोसेस है, याद रखिएगा, हमने आज से बात की थी, वो ये थी कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर, वेस्टर्न आइडियोलॉजी के, जिसको कहते हैं पेरिनियलिज्म। इसको यूनिवर्सलिज्म भी कहते हैं, प्लूरलिज्म भी कहते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं इसकी। पेरिनियल फिलोसफी इसको कहा जाता है। पेरिनियल फिलोसफी बेसिकली क्या है? ये फिलोसफी ये यानी ऑर्डेन करती है कि खुदा तक पहुंचने के इन्फिनिट रास्ते हैं, जितने इंसान हैं उतने रास्ते खुदा तक पहुंचने के, और हर बंदा अपने मुताबिक अपना एक रास्ता डिटरमिन करता है खुदा तक पहुंचने के लिए। और इसीलिए मजहबियत जो है वो अहमियत नहीं रखती। ये मजहबियत जो है या दीनदारी जो है, ये बेसिकली एक ह्यूमन इंडेवर का नाम है। ह्यूमन इंडेवर का मतलब ये है कि इंसान की कोशिश है, इंसान की एक चाहत है, इंसान की एक परसूट है जिसको वो अचीव कर रहा है। हकीकत के अंदर, हकीकत में ये सारे रास्ते खुदा को जा रहे हैं। तो क्रिश्चियंस ने अपना एक रास्ता अडॉप्ट कर लिया, यहूदियों ने अपना कर लिया, हिंदुओं ने अपना कर लिया, मुसलमानों ने अपना कर लिया। फिर मुसलमानों के यहाँ भी अंदर डिविजन्स मौजूद हैं, क्रिश्चियंस के अंदर भी हजारों डिविजन्स मौजूद हैं, यहूदियों के अंदर डिविजन्स मौजूद हैं। अल्टीमेटली उनका गोल क्या है? खुदा तक पहुंचना।
تو خدا تک پہنچنے کا کوئی ایک راستہ مختص نہیں ہے، جبکہ ہمارا دین اس کی مخالفت کرتا ہے. ہمارے دین میں کون سی آیت ابھی کوئی کوٹ کر سکتا ہے جس سے پتا چلے کہ ہمارا دین اس فلسفی کے خلاف ہے؟ کون سی کلیدی آیت ہے قرآن مجید کے اندر جو اس فلسفی کی جڑ سے انکار کرتا ہے؟ اینی ون؟ سب جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا آیت ہے وہ؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ٹھیک ہے نا؟ ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ تعالیٰ کے لیے دین جو ہے وہ رستہ اسلام کا ہے، اور کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جس بندے نے اسلام کے علاوہ کوئی رستہ اپنانے کی کوشش کی تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آئیڈیا دے کے چھوڑ نہیں دیا شتر بے مہار، بلکہ اللہ کی ایکسپیکٹیشن آپ سے یہ ہے کہ ایک ڈیفائنڈ پاتھ وے ہے، اس کے اوپر چل کے آپ نے اللہ تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ڈیفائنڈ پاتھ وے ہے، اس پر چل کے آپ نے اللہ تک پہنچنا، اور وہ ڈیفائنڈ پاتھ وے آپ کو ریویلیشن سے ملے گا، وہی سے ملے گا. اسی لیے اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں اپنا کوئی پروسیس اڈاپٹ کر سکتا ہوں خدا تک پہنچنے کے لیے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے علم کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی سیلف ڈیولپمنٹ کا پورا ایک میکینزم ہمارے دین نے دیا. سیلف ڈیولپمنٹ ہمارے اوپر نہیں چھوڑ دی. جس طریقے سے ہمارے یہاں سیلف ہیلپ بکس کرتی ہیں، یو نیڈ ٹو ڈیفائن یور اون سیلف. اپنی انرجیز کو خود کریں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، کرنا آپ نے خود ہے. ہمارا دین کہتا نہیں ایسی بات نہیں، ہم آپ کو ایک ایک چیز بتائیں گے. آپ کو یہ بھی بتائیں گے کھانا کیسے، پینا کیسے، سونا کیسے، آپ کا رات کو سونے کا ٹائم کتنا ہونا چاہیے، رات کو قیام کرنے کا ٹائم کتنا ہونا چاہیے، وضو پہ کتنا کیا کتنے اسٹیپس انوالوڈ ہیں. ایک ایک چیز فرام ہیڈ ٹو ٹو. آپ کے بال کیسے ہونے چاہیے، آپ کے ناخن کیسے ہونے چاہیے، آپ کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، آپ کے جوتے کیسے ہونے چاہیے، آپ نے چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے، بات کیسے کرنی ہے، کھانا کیسے ہے، آغاز کیسے کرنا ہے، اینڈ کیسے کرنا ہے. ایک ایک چیز ہم آپ کو بتائیں. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ علم کے بغیر ناممکن ہے. آپ پاس علم نہیں ہے تو آپ کیسے ڈیٹرمن کریں گے؟ ظاہر ہے اپنی اپنی فلسفی یوز کریں گے تو وہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ صرف علم ہونا کافی نہیں ہے. یعنی ایک گائیڈ جو ہے، یعنی یہ تو ضروری ہے، اسینشیل ہے کہ ایک مرشد جو ہے، ایک شیخ جس نے آپ کی تربیت کرنی ہے، اس کے پاس علم ہونا چاہیے دین کا. لیکن ضروری نہیں کہ ہر عالم مرشد بھی ہو، کہ وہ اس کیپیبل ہو، اس کے پاس یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ تربیت بھی کر سکے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ عالم باعمل ہونا ضروری نہیں ہے. ہر عالم باعمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کو بڑی کئی مثالیں دی، ہم نے پہلے بھی مثالیں پڑھی تھیں، آپ کو یاد ہوگا اورینٹلزم کی. بہت سے اورینٹلسٹ ہیں جن کے پاس بہت علم ہے، لیکن کیا ان میں عمل ہے؟ کیا وہ ان ایتھوس کو، ان ویلیوز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ایکوائر کرتے ہیں؟ نو، دے ڈونٹ ڈو دیٹ. سو واٹ از دا ریزلٹ؟ ریزلٹ یہ ہے کہ وہ عالم تو ضرور ہے، لیکن یو وانٹ گو ٹو ہیم اور یو وانٹ گو ٹو دیم فار تربیت. آپ تربیت کے لیے ان کے پاس کبھی بھی نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کو بالکل کسی اور طرف لگا دیں گے. اب وہ کون سا ایسا مرشد ہے، وہ ایسا گائیڈ ہے، وہ شیخ ہے جسے پیر کامل یہ کہہ رہے ہیں، وہ کیسے اوصاف ہے جو ہمیں کہیں نظر آئیں کسی شخص میں؟ یعنی وہ کون سا ایسا شخص ہے؟ تو وہ کچھ اوصاف انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ اگر وہ اوصاف کسی جگہ کسی کو نظر آتے ہیں تو وہ کیا کرے کہ وہ پیر کامل ہے، اس کو وہ پکڑ لے، اس سے اڈاپٹ کرے. یعنی آپ کو تھوڑا سا ایک ہیومن انڈیور کرنی پڑے گی، اسٹرگل کرنی پڑے گی، آپ کو ایک محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو سیک آؤٹ کرنا پڑے گا اس چیز کے لیے، اور آپ کو تلاش کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ بنی بنائی آپ کو مل جائے گی، بلکہ آپ کو اس کے لیے کرنا ہے. ہر بندے کو آپ نے نہیں بنانا. وہ کچھ اوصاف انہوں نے ذکر کیے ہیں. اب وہ کون سے اوصاف ہیں؟ صبر بھائی نے سوال کیا تھا کہ سر یہ سوال، یہ لوگ کہاں سے ملیں گے؟ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو یہاں پہ چیزیں نظر آ جائیں گی انشاءاللہ. میں صبر بھائی سے ہی کہوں گا کہ اگر آپ اس کی ریڈنگ کریں گے تو انشاءاللہ. پیج نمبر 36. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم پیر کامل کی بعض علامات مختصراً ذکر کرتے ہیں تاکہ ہر کوئی پیر کامل ہونے کا دعویٰ نہ کرے. پیر کامل وہی ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت اور عزت و مرتبے کی چاہت نہ ہو. نمبر 2، وہ ایسے مرشد کامل سے بیعت ہو جو نور بصیرت سے مالا مال ہو. اس کا سلسلہ جو ہے وہ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل اور ملا ہوا ہو. صحیح. تو اس کے جو اساتذہ ہیں، ان کے وہ جو ڈسینڈنٹس ہیں، وہ تھرو آؤٹ نبی کریم علیہ السلام تک ملتے ہوں جا کے. بالکل. اور نمبر 4، نیک اعمال بجا لانے والا ہو. نمبر 5 ہے جی ریاضت نفس کا عادی ہو.
नंबर 6 है जी, कम खाने वाला हो, कम सोने वाला हो, कम बोलने वाला हो, कसरत नवाफिल, ज्यादा रोजे रखने और खूब सदका व खैरात करने जैसे नेक अमाल करने वाला हो। जिस वो अपने शेख की कामिल इत्तिबा के सबब सब्र, नमाज, शुक्र, तवक्कुल, यकीन, सखावत, कनात, तमानियत नफ्स, हिल्म, तवाज़ो, इल्म, सिद्क, वफा, हया और वकार और सुकून जैसे पसंदीदा औसाफ का पैकर हो। सर ये अमालुल कुलूब की बात हो रही है। जी जी, अमालुल कुलूब भी हैं और इस तरीके से यानी अरकान भी हैं, यानी अमालुल यानी इंसान के जिस्म के जो अरकान हैं उनके भी अमाल की बात हो रही है, नमाज शुक्र की भी ना, दोनों चीजें शामिल है इसमें भी। जी बस जो तीन कामिल औसाफ पे मुत्तसिफ हो वो नबी करीम इस्लाम के अनवार मुबारका में से एक नूर बन जाता है और इस काबिल हो जाता है कि उसकी इक्तदा की जाए। ठीक। ऐसे पीर मुर्शिद का मिलना बहुत ही मुश्किल है, और अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुशकिस्मती और सादतमंदी साथ दे और इन औसाफ के हामिल पीर कामिल तक रसाई हो जाए और वो पीर कामिल भी उसे अपने मुरीदों में कबूल फरमा ले, तो अब इस मरीद की लाजम और जरूरी होगा कि अपने पीर कामिल का ज़ाहिर और बातिन हर तरह से अदब व एहतराम बजा लाए। चलो जज़ाकल्लाह खैर। अब इन्होंने कुछ सिफात जिक्र की हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर सबसे पहली सिफत इन्होंने जिक्र की है कि जाहिर है वो बंदा जो है दुनिया की मोहब्बत और इज्जत पाना चाहता हो, बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल। जाहिर है उसमें यही चीज तो आपके अंदर से निकालनी है, अगर उसके अंदर ये खुद पाई जाती है तो वो क्या फायदा देगा आपको। दूसरी चीज ये है कि वो ऐसे मुर्शिद कामिल से बैत हो जो नूरे बसीरत से माला माल हो। अच्छा, यहाँ पे दो तीन चीजें जो इन्होंने ना, इस सिलसिले का रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल होना भी जरूरी है, ये दो तीन चीजें जरा समझे। इस चीज के बारे में खास तौर पे इसको अगर आप यानी ये एक हमारे यहाँ इमाम शातिबी रहमतुल्लाह तआला ने भी ये बात जिक्र की, अल मुवाफ़क़ात उनकी बड़ी मशहूर किताब है। उसके मुकद्दिमे के अंदर, वो मुकद्दिमा जरूर पढ़िएगा, उर्दू में तर्जुमा हो चुका है उस किताब का। वैसे वो उसका तर्जुमा इतना बहुत टेक्निकल किताब है, इसलिए वैसे तो मेरे नाना जान ने तर्जुमा किया, मेरे बड़े नाना जो हैं अब्दुर्रहमान किलानी रहमतुल्लाह मरहूम, जिनकी तफसीरुल कुरान भी है, मेरे नाना जान है, तो उन्होंने तर्जुमा किया। तो लेकिन मेरे जो नाना है, जो मेरे नाना है, वो उस तर्जुमे से इतने मुतमईन नहीं है बकौल उनके। मैंने वो तर्जुमा नहीं पढ़ा, ना गो थ्रू किया उससे। लेकिन बहरहाल उसका शुरू में जो किताबुस्सुन्नह.com जो हमारी वेबसाइट है लाइब्रेरी, वहां पे आपको उसका उर्दू PDF भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो आप देख सकते हैं। उसका मुकद्दिमा जरूर पढ़िएगा इंशाल्लाह, अगर मौका मिला आपको तो। वो बड़ा अच्छा मुकद्दिमा उन्होंने लिखा है इल्म के हवाले से। वहां पे उन्होंने कुछ चीजें जिक्र की हैं कि किस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अच्छे उस्ताद को, क्योंकि उन्होंने इस बात पे एम्फसाइज किया कि जो इल्म है उसका हुसूल जो है वो जरूरी है थ्रू एक प्रॉपर सिस्टम हो। सिस्टम से मुराद ये कि असातिज़ा के साथ इल्म इंसान हासिल करे। सेल्फ रिलायंस को उन्होंने क्रिटिसाइज किया वहां पे ना, इल्म के हवाले से। तो वहां पे उन्होंने फिर उस्ताद या शेख के हवाले से कुछ चीजें जिक्र की हैं। तो उसमें जो उन्होंने जिस चीज पे फोकस किया ना, वो ये है कि वो उस्ताद खुद एक सिलसिले के साथ जुड़ा हो, यानी वो उस उस्ताद का अपना कोई उस्ताद हो और उस उस्ताद का अपना कोई उस्ताद हो, यानी एक लड़ी हो, एक लेगेसी के साथ जुड़ा हो। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, वो कोई सेल्फ रिलायंट किस्म का बंदा ना हो जिसने सब कुछ खुद सीखी हो। क्योंकि जैसे हम पहले बात कर चुके थे कि जिस तरीके से हम तक दीन सिलसिलावार पहुंचा है, तो दीन की समझ और फकाहत भी हमारे तक सिलसिलावार पहुंची है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कुरान और हदीस की ये आयत का ये कुरान का ये आयत का ये मफहूम है, कि हदीस का ये मफहूम है, तो मेरा ये कहना अनलेस एंड अनटिल वो एक लेगेसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, एक सिलसिले के साथ कनेक्टेड नहीं है जो अल्लाह के रसूल तक जाता है, तो वो चीज पे काबिल एतमाद नहीं है। उसूल तफसीर के अंदर हमने सारी ये बात नहीं पढ़ी थी, आपको याद होगा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने यही बात बताई ना कि कुरान और सुन्नत का फहम भी अल्लाह के रसूल से मिलेना। यानी हम ये नहीं कहते कि हम कुरान और सुन्नत को मानते हैं, हम कहते हैं हम कुरान और सुन्नत को उस तरह मानते हैं जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना। अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह माना, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उसको समझा, उसकी तफसीर किस तरह समझी, तरजीम की, सहाबा ने किस तरह, वो एक सिलसिलेवार हम तक पहुंची ना, रिवायत के थ्रू, एक ट्रेडिशन के थ्रू पहुंची, एक चेन ऑफ नरेशन के थ्रू पहुंची। तो उस बंदे का उस कनेक्शन के साथ जुड़ा होना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ आजकल सूफिया के यहाँ सिलसिले होते हैं कि जी आपको जिस तरह चेन ऑफ नरेशन साबित करनी है, इस तरह नहीं करनी, नॉट नेसेसरली। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी नॉलेज जो है या आप जो चीज बयान कर रहे हो वो एक सिलसिले का पार्ट हो। आपने वो चीज किसी से सुनी हुई हो, उससे सीखी हुई हो, आपका भी कोई उस्ताद हो, बगैर उस्ताद के आपने ये काम ना सीखा हो, तो जाहिर है उसका भी कोई उस्ताद होगा।
تو یعنی اساتذہ کے ساتھ جڑ کے ایک ٹریڈیشن کے ساتھ جڑ کے آپ وہ چیز بیان کریں اور وہ ٹریڈیشن اللہ کے رسول تک پہنچے، یعنی وہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہو، کیونکہ اللہ کے رسول کے علاوہ اگر وہ علم ہے تو اللہ معاف کرے تو کوئی شیطان کا علم. وہ جیسے ایک بڑا مشہور پروورب ہے عربی زبان کا، من لیس لہ استاذ فشیطان استاذ، یعنی ایسا کہ الفاظ ہیں کہ جس کا کوئی استاد یعنی جس کا کوئی استاذ نہیں ہے اس کا پھر شیطان استاذ ہوتا ہے نا، تو شیطان اس سے سیکھتا. تو ہمارے یہاں تک اللہ معاف کرے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے تو یوٹیوب کے اوپر کئی ایسے سو کالڈ میم اسکالرز موجود ہیں، سوڈو اسکالرز موجود ہیں سبحان اللہ، جو کسی بھی ٹریڈیشن کے ساتھ جڑے نہیں، یعنی ان کی کوئی لیگیسی نہیں ہے کسی سلسلہ علم کے ساتھ. میں وہ طریقت اور صوفیہ والے سلسلوں کی بات نہیں کر رہا، وہ جو سور وردی اور یہ والے اس طرح کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، وہ والے میں ان طریقت کی بات ان سلسلوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن یعنی آپ کی کوئی ٹریڈیشن ہونی چاہیے. آپ نے کہیں سے پڑھا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ میرے استاذ نے یہ سکھایا اور میں نے ان سے سیکھا، یعنی ہمیں یہ کانفیڈنس آپ نے دینا ہے کہ یہ جو آپ انڈرسٹینڈنگ پیش کر رہے ہو یہ آپ سبمٹ کر رہے ہو اپنی انٹلیکٹ کو کسی ایک بڑے استاذ کے سامنے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے اسے سیکھا، یہ میری اپنی ذاتی فہم نہیں ہے. ورنہ ہم آپ کے ذاتی فہم کو اہمیت نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارا ذاتی فہم بھی ہے. اگر آپ کا ذاتی فہم ہے تو میرا بھی ذاتی فہم ہے، تو میرا اور آپ کے ذاتی فہم میں فرق کوئی نہیں ہے. ہاں آپ کے فہم کو اہمیت میں تب دوں گا جب وہ ایک لیگیسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو مجھے پتا ہوگا وہ لیگیسی اللہ کے رسول تک جا رہی ہے، کیونکہ میں نے تو کلمہ نبی کا پڑھا ہے نا، تو نبی نے قرآن و سنت نہ صرف خود پڑھا ہے بلکہ سمجھایا بھی ہے. یہ بات ہم بڑی تفصیل سے اصول تفسیر کے سیشن میں کر چکے ہیں آلریڈی اس کی اہمیت کے حوالے سے. تو اس کو اس طرح کی بس اہمیت دینی ہے. ہمارے یہاں جو بعض صوفیہ جو ہے وہ ان چیزوں کو نکالتے ہیں کہ پورا سلسلہ ہونا چاہیے، آپ کو سلسلے کا پتہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح نقش بندی سور وردی پتہ نہیں کیا کیا انہیں سلسلے میں ہیں. یہ ہائپر بال ہے، یہ ایگزیجریشنز ہیں، اور آگے آئیں گی کچھ. ظاہر ہے امام غزالی رحمہ اللہ میں بھی تصوف پایا جاتا تھا اور وہ تصوف کی طرف کافی قائل تھے، تو کئی چیزیں وہ اس کے حوالے سے ذکر کریں گے. تو اس میں کچھ چیزیں مزید انہوں نے ذکر کی، جیسے مثال کے طور پر نیک اعمال کا کرنے والا ہو، ریاضت نفس کا عادی ہو، یعنی نفس کے اوپر مشقت، وہی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں دوسرے سیشن سے. کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. اچھا، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، اگین کم بولنا تو سمجھ آتی ہے، کم کھانا اور کم سونا سے مراد یہ ہے کہ اگر کم کھانا اور کم سونا آپ کو ویک بنا رہا ہے اور جس سے آپ کی انٹلیکچوئل اور کوگنیٹو ایبلٹیز انفلوئنس ہو رہی ہیں، افیکٹ پڑ رہا ہے، تو تب ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کم کھانا اور کم سونے سے مراد یہ ہے صرف ضرورت جو ہے اس کو پورا کرنا. ضرورت سے کم کھانا تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے نا. یعنی ہمارے ہاں عام طور پہ اس چیز کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ اب زیادہ نہیں سونا. زیادہ سونا مطلب ہے کہ جو ریکوائرڈ ہے آپ کی باڈی کو وہ بھی نہ پورا کرے. اللہ معاف کرے پھر تو کمزوری ہے، یعنی آپ کی کمزوری ہوگی، بیمار ہوں گے، اور پھر آپ کوئی نیکی کا کام جو کر سکتے ہیں. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، وہ حدیث میں تو ہے نا. اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرنا اور یہ کرنا اور مضبوط ہونا، سخت جان ہونا، اور وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، آپ کی جان کا آپ پر حق ہے، وہ ساری حدیثیں کے سامنے رکھنی ہے. یعنی آپ نے حدیث کی یعنی ایک ایسپیکٹ کو نہیں دیکھنا. یعنی کم کھانا اور کم سونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حد سے زیادہ نہیں کھانا ہے نا، جو ایگزیجریٹ نہیں کرنا. جس طرح اللہ معاف کرے ہمارے یہاں اوبیسٹی کے ایشوز ہیں، اوور ایٹنگ کے مسائل ہیں، ایکسیسو سونے کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اننیسیسریلی یہ کام ہو سکتے ہیں. اس طریقے نماز ہے، شکر ہے، توکل ہے، یقین ہے، تواضع ہے، علم ہے، صدق ہے، وفا ہے، حیا ہے. کہتے ہیں کہ جس بندے کے اندر آپ کو یہ چیز مل جائے تو وہ بندہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو وہ ایک انوار مبارکہ میں سے ایک نور بن جاتا ہے، وہ ایک نور بن جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نور کا، کس معنی میں نور کا؟ نور ہدایت، ٹھیک ہے نا. تو ایسا بندہ جو ان اوصاف سے متصف ہے، جس کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ بھی آپ کے لیے گائیڈ ہے، ایک رہنما ہے، ایک نور ہے، روشنی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا. آپ کو ظلمات یعنی گمراہی سے نکال کر آپ کو ہدایت کی طرف لے کے جانے والا شخص ہے. تو وہ بھی اللہ کے رسول کے انوار میں سے ایک نور ہے، یعنی اللہ کے رسول کی لیگیسی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک دین چھوڑا ہے، اس دین کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہے، دین کو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہے. اللہ کے رسول خود مبلغ تھے، اللہ کے رسول کا وارث ہے، ان ادر ورڈز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الانبیاء او ان الانبیاء ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. نبیوں کا نور جو فیض ہوتا ہے وہ بھی آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. اس بندے کی عزت کرنا، احترام کرنا، اور اس سے فائدہ اٹھانا پھر انسان کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائے. چلیے اب آگے احترام کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کریں گے. اگین یہ کچھ ایگزیجریٹڈ باتیں ہیں، کوئی ہائپر بول ہے، لیکن چلیں اس کو پڑھ لیتے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ اس سے ایک اور چیز بھی سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. جی سسٹر ارم نے پڑھ لیا، ڈاکٹر تحریم آپ پڑھ لیں پھر انشاءاللہ. آپ نے غالباً نہیں پڑھا ابھی تک. جی صحیح ہے.
पीर मुर्शिद का ज़ाहिरी एहतराम। पीर मुर्शिद का ज़ाहिरी अदब एहतराम ये है कि मुरीद शेख से बहस मुबाहिसा करे, ना इसकी बात पर एतराज़ करे, अगरचा इसके नाक़िस इल्म के मुताबिक शेख गलती पर ही हो, बस इसे अपनी कमफहमी समझे। शेख के सामने कुछ बिछा कर ना बैठे कि नुमायाँ नज़र आए, बल्कि इज्जो इनकसारी का पैकर बना रहे। अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज़ों के वक्त मुसल्ला बिछा सकता है और नमाज से फारिग होते ही फ़ौरन लपेटे। शेख की मौजूदगी में कसरत नवाफिल से गुरेज करे और पीर कामिल की सोहबत और खिदमत को बहुत बड़ी सआदत समझे। शेख के हर हुक्म पर अपनी वुसअत और ताकत के मुताबिक अमल करे। जज़ाकल्लाह खैर। सर आगे। नहीं, अभी अभी इसको थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि कुछ अच्छा, एक मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास ना जो स्कॉलर, क्लासिकल स्कॉलर्स या इवन हमारे जो बड़े असलाफ हैं, उनके जब आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं ना, बाजुकात की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा, कि आपको बड़ी हेल्प करेगी तो ये विषय। तो अक्सर औकात वो ऐसे यानी उनकी ऐसी बातें होती हैं जो बाजुकात थोड़ी हमें आइडियलिस्टिक सी लगती हैं, यानी वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं होती, यानी बहुत हाइपरबॉलिक होती हैं, एग्जैजरेटेड होती हैं, उनमें ना बहुत हुलूब होता है, एक्सेस होता है। अब मिसाल के तौर पर जैसे देखें, मुरीद शेख से बहस मुबाहिसा करे, ना उसकी किसी बात पर एतराज करे, अगरचे उसके नाक़िस इल्म के मुताबिक शेख गलती पर भी हो। अब ये ठीक नहीं है बात, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं शेख इब्न तैमीय्या रहमतुल्लाह के हवाले से इलिया में, कि अगर फॉर एग्जांपल, पता नहीं, आई डोंट नो रिमेंबर कि हमने वो कवर किया पार्ट के नहीं, क्योंकि हमने सीधा सीधा पार्ट्स पढ़े थे उसके। तो उसके अंदर हमने बात की थी कि फॉर एग्जांपल अगर एक उस्ताद गलती कर रहा है, तो अब उसकी करेक्शन कैसे करनी है। तो उसमें उन्होंने बात की थी, अगर तो वो सारों के सामने गलती कर रहा है और उससे मिसगाइडेंस का डर है, और आप एक अदब के साथ उसकी गलती की इस्लाह कर सकते हैं तो करें जरूर। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, वो उसकी इस्लाह हो सकती है और प्राइवेट में भी की जाए तो मसला हल हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी किया जा सकता है। सुभान अल्लाह। तो खामोश रहना, अपनी कम फहमी समझना जरूरी नहीं है, सवाल उठाना चाहिए, मतलब वी डोंट बिलीव इन दिस थिंग ना, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखें, शेख के सामने कुछ बिछा कर ना बैठे, ठीक है ना, एक ना बैठे, सुभान अल्लाह, बैठे, क्या मसला है इसमें, सुभान अल्लाह, मतलब उसको भी बिठाए, खुद भी बैठे। अलबत्ता फर्ज नमाजों के मुसल्ला बिछा सकता है, नमाज से फारिग होते वक्त फौरन फेंट दे। शेख की वजूद यानी बिल्कुल आर्जी उनकी सारी, सुभान अल्लाह, यानी बिल्कुल इस तरह की मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने, इस तरह की जो अदब है वो बाज़ औक़ात अनफॉर्चुनेटली एक इंसान को, कोई बंदा लाइक नहीं है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की चीज पसंद नहीं की अपने लिए कभी भी। आगे देखें, शेख की वजूदगी में कसरत नवाफिल से गुरेज करने, क्यों करे, सुभान अल्लाह, ठीक है ना। शेख के हर हुक्म पर अपनी गुस्सा के ताक़त के मुताबिक अमल करे। यहाँ पे लग रहा है जैसे अनकंडीशनल ओबीडियंस नहीं, अनकंडीशनल ओबीडियंस नहीं हो सकती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की अनकंडीशनल ओबीडियंस नहीं हो सकती। कंडीशनल ओबीडियंस है, हाँ, जो चीज सही है उस पर आप जरूर अमल करें। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि असल में जब हम क्लासिकल स्कॉलर्स की, जब या फिर हमारे जो असलाफ हैं या हमारे बड़े हैं, उनकी जब हम इस तरह की स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं जो बाज़ बहुत एग्जैजरेटेड होती हैं, कभी भी आप उन बातों को फेस वैल्यू पे ना लें, ठीक है ना, यानी उसको मीनो अन कबूल करना, खास तौर पे अगर आपको बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक लग रही हो, अनप्रैक्टिकल लग रही हो, तो उसको आप फेस वैल्यू पे ना लें, बल्कि आप उससे जो असल क्रक्स है, जिस्ट है उस बात के पीछे, जो स्पिरिट है, उस पर जरा गौर करें बस, और वो स्पिरिट ले लें उससे। अब मिसाल के तौर पे ये सारी बातें हैं, अगर आप इसकी स्पिरिट क्या है पीछे, यानी अदब और एहतराम होना चाहिए, यानी आप कोई उसके सामने कोई बहुत बड़ा आदमी ना बने, और अगर आपका बड़ापन भी है तो उसको एक्सप्रेस ना करें, ठीक है ना, और उसकी इज्जत करें, एहतराम करें, और उस्ताद को पता चले कि ये स्टूडेंट जो है मेरा, ये इज्जत करने वाला और मेरी तकरीम करने वाला, बस इतनी सी बात है, यानी ये इसकी जिस्ट है। तो अगर आप इसको फेस वैल्यू पे लेंगे, सुभान अल्लाह, अमल करने लगेंगे, तो ये चीज आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं होगी, और मैंने आपको कई जगह प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है इस चीज को ना, प्रॉब्लमेटाइज भी हो जाएगी ये चीज फिर ना, कई एतबार से। तो असल मकसद जब भी इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, बल्कि एक किताब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये किताब है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये किताब है, मैं वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये किताब है जी, ये मुझे किसी बंदे ने गिफ्ट की, बहुत अच्छी किताब है, द वैल्यू ऑफ टाइम, शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा। अब ये एक स्कॉलर हैं, बहरहाल इनके अपने भी काफी मामलात के मसाइल थे, बहरहाल इनकी किताब है द वैल्यू ऑफ टाइम, ये छोटा सा किताबचा सा है, किताब बहुत अच्छी इंग्लिश में। ये अब किताब पढ़ेंगे, ये टाइम के ऊपर इन्होंने क्या किया कि क्लासिकल स्कॉलरशिप जो है उसके अक़वाल और स्टेटमेंट्स को इकट्ठा किया। अब सुभान अल्लाह, जब आप इसको पढ़ते हैं ना, तो जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत एक्सट्रीम है, यानी बंदा कहता है यार सुभान अल्लाह, इतनी हसासियत भी तो नहीं होनी चाहिए टाइम के बारे में जितनी इन्होंने दिखाई है। इन जो क्लास और हैं, बड़े बड़े उलमा के अक़वाल हैं, स्टेटमेंट उन्होंने ये कर दिया, वो एक भी टाइम, यानी वो खाना नहीं खाते थे टाइम बचाने के लिए, वो शोरबा नहीं, मतलब इस तरह की बातें हैं कि फलां खाना नहीं खाते थे, बस सिर्फ खजूरों पे लाया करते थे कि टाइम बच जाए। अब वो इस तरह की स्टेटमेंट है। अब कोई बंदा सोचेगा यार प्रैक्टिकली अगर मैं क्या करूँ कि मैं खाना छोड़ दूंगा, मैंने खजूरें सिर्फ खानी है,
फेस वैल्यू पे ले लिया ना, नहीं मसला ये कि पूरी किताब पढ़ने के बाद आपके ज़हन में टाइम की वैल्यू बस बढ़ जानी चाहिए, दैट्स द मेन पॉइंट, और आप लगब और फजूल चीजों से, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना शुरू कर दें। ये जिसका ये स्पिरिट है जो आपने उससे लेनी। तो कहने का मतलब है ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको उलमा की, स्कॉलर्स की इस तरह की बातें नजर आएं, तो आपने उसको अगर फेस वैल्यू पे लेंगे तो अच्छा, बाज़ वक़्त होता है कि जब हम फेस वैल्यू पे लेते हैं तो हम उसको डिफेंड भी करना शुरू कर देते हैं, और हमारे यानी कई लोग फिर एतराज भी करते हैं कि देखो ये कैसी बातें हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, तुम्हारे मौलवी क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पीर क्या कह रहे हैं, ये बड़े तुम्हारे क्या कह रहे हैं, ये क्या भी एक ही बातें हैं, मुमकिन ही नहीं है। तो आप इस हिसाब से पूछ सकें, हाँ मैं भी समझता हूँ कि ये बहुत प्रैक्टिकल बातें नहीं है। इसमें असल बात खुलासा ये है, जो यानी आपकी भी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हमें इस तरह की बातों को डिफेंड करने की इतनी ज्यादा जरूरत है। आप उससे खुलासा एक बेसिक बात ले लें। तो और जब आप इंसान की ये क्योंकि देखें कोई चीज सिवाय नबी की बात के, नबी की बात और कुरान की बात के अलावा फेस वैल्यू पे कोई चीज भी लेनी जरूरी नहीं है, हमारी फर्ज नहीं, ऐसे ही है ना। यानी नबी का तो एक एक लफ्ज हमारे लिए ईमान और दीन है, वहां पे आपको फेस वैल्यू पे लेनी है हर चीज। अगर नबी ने कहा और नबी की बात परफेक्ट है इंशाल्लाह, यानी नबी ने जब एक बात की अहमियत बयान की, जितनी उसकी एक्चुअल अहमियत है उतनी अहमियत है। लेकिन बाकी बंदा जो है जाहिर है, अब देखिए ना मिजाजों का बड़ा असर पड़ता है। अब कुछ बंदे होते हैं जिनको टाइम की बहुत हसासियत होती है, तो जाहिर है आप उनकी स्टेटमेंट से गति कर लेंगे, जाहिर है तो आपको लगेगा शायद दुनिया के अंदर सिर्फ टाइम ही है, टाइम की इंपॉर्टेंस ही सब कुछ है, बाकी तो कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ना। इसी तरीके से किस बंदे के नजदीक कुछ अहमियत है, किसी अच्छा, अब वो हसासियत और सेंसिटिविटीज जब आपकी किसी चीज के बारे में डेवलप हो जाती है मिजाज की वजह से, तो जब आप उसके ऊपर प्रोफेस करते हो, उसको एक्सप्रेस करते हो, तो सुनने वाला अगर उसको फेस वैल्यू पे लेना शुरू कर दे और बाकियों को नजरअंदाज कर दे, तो बेचारा अगर तो उसकी पर्सनैलिटी आपके साथ मैच करती है तो बड़ा ठीक है, वो भी कर लेगा। लेकिन अगर मैच नहीं करती तो बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा कि मैं तो अमल ही नहीं कर पा रहा, दीन का तकाजा है। दीन का तकाजा ऐसा नहीं है, कुरान और सुन्नत के अंदर हमारी जो चीजें बयान की हैं वही हमसे एक्सपेक्टेड है, बाकी सारी चीजें हमें बस एक उनसे एक स्पिरिट लें आप, मोटी मोटी। हाँ अगर आपको चीज कोई प्रैक्टिकल लग रही है तो आप उसे लें, जरूर प्रैक्टिकल ही लें। लेकिन अगर कोई चीज प्रैक्टिकल नहीं लगती, जरा हाइपरबॉलिक लगती है, एग्जैजरेटेड लगती है, तो वहां पे आप बस सिर्फ उसका एक जिस्ट ले लें, और दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। आई होप कि आपको बात समझ आ गई है भाइयों और बहनों, आ गई है? यस सर। चलेंगे आगे चलते हैं जी। सिस्टर मोना जाहिद, अगर एक मुझे भी काइंड इनफ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बात नहीं पीर इतना अब मुर्शिद जाहिरी जी, पहले जी जाहिरी इतना बातनी हुआ था, बाद में हाँ जी। जी पीर मुर्शिद का बातनी एहतराम। बातनी एहतराम यह है कि सालिक पीर मुर्शिद की मौजूदगी में जो बातें सुनकर कबूल कर ले, उनकी गैर मौजूदगी में अपने कौल और फेल से उनका इनकार न करे, वरना मुनाफिक कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो बेहतर है कि शेख की सोबत से किनारा कश हो जाए, यहाँ तक कि उसका जाहिर और बातिन एक हो जाए। जज़ाकल्लाह। तो अब देखिए ना, ये भी वही वाली बात है कि बात नहीं तरह के सालिक पीरो मुर्शिद की मौजूदगी में जो बातें सुनकर कबूल करने की गैर मौजूदगी में अपने कौल और फेल से उनका इनकार ना करे। तो ठीक है, अगर तो अच्छी बातें फिर तो नहीं करना चाहिए, वो सही बातें हैं, कुरान और सुन्नत की बातें हैं तो बिल्कुल नहीं करनी, वो कुरान और सुन्नत की अहमियत है। लेकिन अगर वो बातें सुभान अल्लाह प्रैक्टिकल नहीं है या फिर दुनियावी उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, नॉट नेसेसरली, मैं जरूरी तो नहीं है कि मुझे हर चीज से एग्री करना है, ऐसे ही है ना। तो और वो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो नहीं कर सकता तो उसको चाहिए कि सोहबत से दूर रहे जब तक कि वो अपनी इस्लाह ना करे। मुनाफिकत नहीं, नहीं ये मुनाफिकत दीन नबी के हवाले से, नबी के बारे में तो ये बात की जा सकती है क्योंकि नबी के बारे में ये बात मौजूद है कुरान में भी कि मुनाफिक ये काम किया करते थे। यानी वो जब कहते थे ना वइदा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, मुनाफिकीन का अल्लाह ने रवैया जिक्र किया ना। नबी के सामने है तो कहा इन्ना मअकुम, हम आपके साथ हैं। जब वहां से निकले अकेले हुए तो वहां पे आके काया पलट गई। एग्जैक्टली यही रवैया, लेकिन ये चीज यानी किसी आम बंदे के बारे में नहीं है। हाँ अगर वो दीन की बात कर रहा है तो फिर वो असल बात दीन की, यानी वो दीन की बात या नबी की बात के हवाले से तो ये दोगली पॉलिसी नहीं हो सकती। लेकिन दुनिया में किसी शख्स के बारे में आप ऐसे करना या इस तरह की इताअत और फर्माबरदारी, ये सही। बहरहाल एनीवेज जनरली क्या करना चाहिए कि इन अदर वर्ड्स कि आप आसानी से इसमें से आप ये माना ले सकते हैं कि बस जो उस्ताज है, जो शेख है, उसकी तो कोई अच्छी बातें हैं जो आपको नेकी की बात बता रहा हूँ, मेरी बातें हैं फैजान सजीव में, आपको अल्लाह ने मुझे मौका दिया, तौफीक दी कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ अपने नाक़िस इल्म से। अब आपको मेरी बातें लग रही हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप इससे सीखें और डेफिनेटली कोशिश करें, इस पर अमल करें, अमल से, और इनकार ना करें। हाँ लेकिन अगर आप इनकार भी कर देंगे तो इससे दीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप, है ना। हाँ लेकिन अगर मैं आपको कुरान और सुन्नत की बात करता हूँ और वो कुरान और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ऑथेंटिकेटेड बात है, तो फिर आपके ऊपर जो है उसका इनकार करना वो फिर जुर्म हो जाएगा, फिर कुफर हो जाएगा।
کہ وہ میرا انکار نہیں ہے، میرا انکار تو جائز ہے، قرآن و سنت کا انکار ہوگا نا. چلیں جی آگے چلتے ہیں جی. برادر نعمان شہزاد، اگر آپ تھوڑا سا پڑھنا چاہیں تو. بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے پرہیز. السلام علیکم وعلیکم السلام. بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے پرہیز. سالک و مرید کو چاہیے کہ برے اور بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے دور رہے تاکہ دل سے شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کے وسوسوں سے دور رہیں. کہ شیطان کے شر سے دل کو پاک رکھنے کا یہی طریقہ ہے، اور مرید کو چاہیے کہ ہر حال میں فقیری کو امیری پر ترجیح دے. ٹھیک تصوف کی حقیقت. چلیں ٹھیک ہے. سالک اور مرید کو چاہیے کہ برے، ٹھیک ہے بالکل. کمپنی، اس پر اہمیت سے بات ہو چکی ہے کہ بری کمپنی دوستی کے حوالے سے میں نے جیسے پہلے ذکر کی تین قسم کے دوست ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے، جس طریقے سے قرآن مجید میں بھی اللہ نے ذکر کیا من الجنۃ والناس، کچھ شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں، کچھ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. یعنی ابلیس کے پیروکار چاہے وہ جنوں میں ہوں چاہے انسانوں میں ہوں، جو ابلیس کو فالو کر رہے ہیں، یہ شیطان کو فالو کر رہے ہیں، وہ اپنے ڈیزائرز کو فالو کر رہے ہیں، وہ شیطان ہی ایک قسم کے. ایسے بندوں سے دور آ جائے. ظاہر ہے جب آپ ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں نا، ایک ٹریننگ، یہ دیکھیں جب آپ ٹریننگ اپنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو اس سے میں آپ کو زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ جو فزیکلی اپنے آپ کو بلڈ کر رہا ہے، فار ایگزامپل ایک ٹریننگ پیریڈ سے گزر رہا ہے کہ میں نے فار ایگزامپل اپنے بی ایم آئی باڈی میس انڈیکس جو ہے اس کو اچیو کرنا، فار ایگزامپل ڈائٹنگ کر رہا ہے. اب دوران ڈائٹنگ اس کو ذرا زیادہ احتیاط کرنی ہے، اس کو اپنے آپ کو بعض ایسی چیزوں سے بھی روکنا ہے جو نارملی شاید وہ اگر کنزیوم کر بھی لے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک پروسیس چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے اور آپ اس کا پارٹ ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا، تو اب آپ کو تھوڑا سا احتیاط زیادہ کرنی ہے. تو جنرلی ویسے تو ہر اعتبار سے شیطانوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن جب آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ، جب ایک ساتھ جب آپ خاص طور پہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں علمی اعتبار سے، جیسے آپ لوگ مشورے پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ کو چاہیے خاص طور پہ رمضان میں ایسے موقعوں کے اوپر زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہر حال میں فقیری کو امیری پر ترجیح دیں. اچھا اب یہ تھوڑی سی کنٹested بات ہے، نوشن ہے، کنٹested نوشن ہے. کیوں ہے؟ کیا ہمارا دین فقر کو پسند کرتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیں جنرلی مال میں کچھ پوٹینشیل ایشوز تو پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مال جب انسان کے پاس آتا ہے ایروگنس آ جاتی ہے، ضیاء آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری آ جاتی ہے، آرام آ جاتا ہے، غفلت آ جاتی ہے، ملٹیپل چیزیں مال کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. لیکن اگر انسان زکوٰۃ دیتے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے تو پھر یہ صفائی ہوتی رہتی ہے. زکوٰۃ یہی کام کرتی ہے نا. تو اس طرح کے جو ہارمز ہوتے ہیں مال کے، جو پوٹینشیل ہارمز ہوتے ہیں، ان کو صاف کر دیتی ہے، نیوٹرلائز کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان مال سے فائدہ اٹھا لیتا ہے لیکن وہ ان کے نقصانوں سے بچاتا ہے جنرلی. فقیری آن دا ادر ہینڈ ایٹ لیسٹ انسان کو ہمبل کرتی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں، ہمارے استاد شیخ انس، آپ ماشاء اللہ ان سے پڑھتے بھی ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ فقر کا جو فتنہ ہے نا، اگرچہ دونوں فتنے ہیں، فقر کا بھی فتنہ ہے اور مال کا بھی فتنہ ہے، امیری کا بھی فتنہ ہے. فقیری کا فتنہ امیری کے فتنے سے زیادہ کم فتنہ ہے، یعنی کم ہلکا درجے کا فتنہ ہے. امیری کا فتنہ زیادہ بڑا فتنہ ہے، کیونکہ امیری کے فتنے کے اندر انسان کے پاس سلطہ ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے کہ انسان اپنی ول کو انفورس کر سکتا ہے دوسروں پر بھی. جبکہ فقیری کے اندر انسان کی ول صرف اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے، یعنی انسان بہت ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے نا. یعنی میں فقیر آدمی ہوں تو میری بیگم نے بات نہیں سننی، سیدھی سی بات ہے. بچے تو کیا سنیں گے، میرے گھر والے کیا سنیں گے، میرے بیگم میری بات نہیں سنیں گی اگر میں فقیر ہوں. لیکن جب میں امیر ہوں سبحان اللہ، تو مجھے تو پروٹوکول ملے گا ہر جگہ. جہاں بھی میں جاؤں گا، جس جگہ پہ بھی جاؤں گا، میرے پاس لینڈ کروزر ہے، V8 ہے، تو میں V8 میں داخل ہوں گا تو ایسی جگہوں پہ مجھے پروٹوکول میں VIP جگہوں پہ میری گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت مل جائے گی. جہاں پہ بیچارہ ایک عام بندہ جو حق رکھتا بھی ہوگا اس کو بھی نہیں کھڑی کرنے کی اجازت دوں گا. اس کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا میں یہاں پہ آتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فقیری کی وجہ سے انسان کو زیادہ اختیار دیتی ہے اور اپنی ول کو انفورس کرنے کی زیادہ اہلیت بھی دیتی ہے، استطاعت بھی دیتی ہے، جس کی وجہ سے اب چونکہ مال ہوتا ہے، ایروگنس ہوتی ہے، پرائڈ ہوتی ہے، اختیار زیادہ ہوتا ہے، اور زیادہ پاور جو ہے انسان کو کرپٹ کرتی ہے، تو انسان پھر اللہ معاف کرے نقصان زیادہ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو فقیر. فقیری میں انسان کو نقصان اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، وہاں پہ بھی نقصان ہے، وہ بھی انسان کے نقصان دہ ہے، ایسا نہیں ہے. تو فقیری کو امیری پر ترجیح دے، اس معنی میں اگر کہنا کہ امیری زیادہ نقصان دہ فقیری میں، تو ٹھیک ہے. لیکن جنرلی فقر کو پسند ہمارے دین نے بھی ایسا نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ اشرف مبشرہ صحابہ جو تھے، ان میں میجورٹی کون سے صحابہ ہیں؟ کہ وہ صحابہ ہیں جو مالدار تھے. سیدنا عثمان غنی ہو گئے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہو گئے،
ٹھیک ہے نا. اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ ہو گئے, اللہ نے ان کو بڑا سیدنا ابو بکر کو تو کافی اللہ نے مال دیا تھا, اگرچہ انہوں نے سب مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا, تاجر آدمی تھے. آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے شروع میں آغاز میں جتنے بھی لوگوں کو بنیادی طور پہ آزاد کرنے والے, پیسہ لگانے والے کون تھے؟ سیدنا ابو بکر تھے. باقی بھی صحابہ جو تھے, سیدنا علی کو اللہ نے مال دیا تھا بعد میں بہت زیادہ. اگرچہ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو ان کے لیے کچھ مشکلات تھیں, لیکن عزت اور وجاہت بہت زیادہ تھی. اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں تو یعنی آپ کو اشرف مشرا میں کئی نام ایسے ملتے ہیں جو بڑے بڑے ملینئر بلینئرز تھے صاحب. ابو طلحہ انصاری کی مثالیں دیکھیں, آپ کو ان کی پرومیننس بہت زیادہ نظر آتی ہے ہمارے دین کے اندر. تو ہمارے دین جو ہے فقیری کو ایسٹ اتنا یعنی پسند نہیں کیا اس حد تک. ہاں باقی یہ ہے کہ ایک بندے کی آجزانہ, ایک بندے کے اندر یعنی مال ہونا چاہیے, لیکن وہ مال سر پہ نہیں چڑھنا چاہیے, یہ بات تو ہے. اور انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اور انسان دیکھیں, ایک ہے ویسے انکیپیسیٹیٹڈ ہونا, عاجز ہونا, یہ ہمارے دین نے پسند کی, یہ انسان کی کمزوری ہے. ایک ہوتا ہے کہ انسان اڈاپٹ کرے ایک چیز کو, ایک لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرے, مال ہونے کے باوجود, اختیار ہونے کے باوجود. یعنی میں تاجر آدمی ہوں, میرے پاس پیسہ ہے, میں کر سکتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں ایک اپنی زندگی کو سادہ رکھتا ہوں, بہت زیادہ وسائل نہیں استعمال کرتا, اور پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. تو یہ چیز پسندیدہ ہے, لیکن اس کو فقیری نہیں کہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی معاملہ تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیکھیں, اللہ نے بڑا مال دیتے تھے, تو ڈھیر لگ جاتے تھے سونے کے, چاندی کے, گولڈ کے, سلور کے. لیکن آپ اللہ سبحان اللہ, آپ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ ایسے کرتے تھے جیسے طوفان ہوتی ہے, آندھی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول سے, اور اگر اللہ کے رسول چاہتے تو اپنے لیے پیلسز بنا لیتے ہیں. آپ کو مشکل نہیں تھا. یعنی اللہ کے رسول نے یہ اختیاری طور پہ کیا, اجباری طور پہ نہیں تھا آپ کو. تو ایسی چیز کو اسلام پھر پسند کرتا ہے جنرلی, کیونکہ اس میں خیر زیادہ ہوتی ہے, خاص کر کے جب آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. تو سیدنا عثمان میں غنی تجارت کرتے تھے, ہاں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. یہ نہیں کہ تجارت ہی نہیں کرتے تھے, چھوڑ دی, اب میں نے فقیری کو اختیار کرنا تھا, میں نے مال نہیں کمانا. یہ غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین کو مضبوط یعنی مال کی ضرورت ہے. قرآن و سنت میں آپ دیکھیں, یعنی سبحان اللہ, انبیاء کو کثرت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے, وما اسألکم علیہ. ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا, میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا, ان اجری الا علی اللہ, میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں, لا اسألکم علیہ مال, میں تم سے کوئی مال نہیں سوال کرتا, کسی پیسے کی بات نہیں کرتا. مجھے خود بتائیں کہ ایک نبی کب یہ بات کر سکتا ہے؟ وہ خود انڈیپینڈنٹ ہے نا, جب اس کے پاس مال ہے, جب اس کی اپنی وجاہت ہے, جب اس کو پتا ہے کہ میرے پاس ہے, میری ضروریات پوری ہیں. لیکن جب وہ بیچارہ خود مجبور ہے, جب وہ ڈیپینڈنٹ ہے لوگوں کے اوپر, معاشرے کے اوپر, تو پھر لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں آج کل دیندار طبقے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. یعنی مساجد کے اندر لوگوں کا رجحان, یعنی لوگوں کی ڈومیننس ہوتی ہے, ان لوگوں کے جو مالدار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کمیٹی کے اندر, مسجد کمیٹی کے اندر وہ بندہ جس نے سب سے زیادہ پیسہ لگایا ہوتا ہے, وہ امیر ہوتا ہے, امیر صدر ہوتا ہے مجلس کا, کمیٹی کا. امام صاحب بیچارے وہ ایک خادم ہوتے ہیں, وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, وہ تو نوکر ہوتے ہیں وہاں پہ. بات ساری اس کی چلتی ہے جس کے بعد پیسہ ہوتا ہے. اب یہی امام صاحب جو ہیں وہ اگر ہوں, سبحان اللہ, یہی امام صاحب اگر وہ ہوں, کیا نام ہے, مالدار ہوں, انڈیپینڈنٹ ہو, مالدار نہ بھی ہو, انڈیپینڈنٹ, یعنی اصل چیز ہے محتاجی نہ ہو. مالدار نہ کہیں, محتاجی زیادہ بہتر لگتا ہے کہ محتاجی نہ ہو, مالی انڈیپینڈنس ہو, اکنامک انڈیپینڈنس. تو ایسا جو امام ہے, ظاہر ہے اس کی بات میں اثر بھی ہوگا, وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات بھی کرے گا, کسی سے دبے گا بھی نہیں, وہ اپنی بات منوائے گا بھی, اور لوگ بھی اس کو عزت دیں گے. وضاحت مطلوب ہے اس چیز کی کہ ہر حال میں فقیری کو امیری پر ترجیح ہے, اس کی وضاحت مطلوب ہے. تو اگر مطلب یہ ہے جیسے میں بیان کرتا ہوں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر مطلب صرف ویسے جنرلی ہمارے یہاں جس طرح تصور کیا یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی انسان کو غریب ہونا چاہیے, مسکین ہونا چاہیے. درویش کا جو کانسیپٹ آپ نے سنا ہے, درویش کا کانسیپٹ کیا ہے؟ درویش کا کانسیپٹ یہ دروں پر پھرنے والا درویش آدمی, اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے. یعنی باقاعدہ, بلکہ میں کون سی کتاب پڑھ رہا تھا, مجھے یہ بلکہ ہاں یہ غزالی, امام غزالی کی کتاب ہے, یہ میرے سامنے موجود ہے, آپ کو میں دکھاتا ہوں. بلکہ پچھلی طرح میں اسٹڈی کر رہا تھا, یہ ایک ترجمہ کیا ایک بندے نے, الغزالی آن ڈسپلن دی سول, کتاب ریاضت النفس. یہ ایک بندہ ہے, بڑی مشہور کتاب ہے, اس نے اس کا ترجمہ کیا اس کتاب کا. اور اس کے شروع میں اس کا مقدمہ پڑھ رہا تھا پیپیز, تو اس کے اندر اس نے کئی صوفیاء کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی تھی, اور ان باتوں کے اندر پرائمرلی اس نے سارا یہی فوکس کیا کہ یعنی کئی ایسے ہمارے صوفیاء ملتے ہیں جن کا بنیادی فوکس یہ تھا, یا پھر وہ بات نہیں کرتے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ یعنی آپ کو کمانا نہیں چاہیے, اور آپ کو لوگوں کے اوپر یعنی گھروں پہ جا کے ان سے مانگ کے کھانا چاہیے. اس چیز کو وہ وینریٹ کرتے تھے, اہمیت دیتے تھے کہ اس سے انسان بڑا عاجز ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے مانگ رہا ہوں, ہاتھ پہ لا رہا ہوں. معذرت کے ساتھ یہ ایکسٹریم, ابھی وہی میں نے بات بتائی آپ کو کہ اگر اس کو آپ فیس ویلیو پہ لیں گے تو یہ نقصان دہ بات ہے.
تو یہ ایگزیجریٹڈ ہائپربولک باتیں ہیں، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے مجھے. یہ تصوف کی حقیقت پہ چلتے ہیں جی آگے. سسٹر سونیا اگر آپ پڑھیں اس میں مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ تفصیلات میں جا رہے ہیں تو مسئلہ تو نہیں آپ بھائیوں اور بہنوں کو؟ ٹھیک ہے اتنا مجھے امید ہے انشاءاللہ ہماری نا 2 کلاسز آگے ہیں انشاءاللہ، اس میں ہم اس کو پورا کور کر لیں گے. اس کی کتاب تھوڑی سی رہ گئی ہے لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایکسپلینیشن جو ہے نا ضروری ہے. پتہ نہیں بعد میں موقع ملے آپ کو پڑھانے کا کہ نہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ دیں گی یہ چیزیں انشاءاللہ. سر یہ بہت ضروری ہے، تفصیلات کے بغیر کوئی چیزیں فیس ویلیو پہ تو بڑی مسئلہ بن جائے گا. بہت صحیح ہے، آپ صحیح طرح سے بتا رہے ہیں ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. جی سسٹر جزاک سونیا پلیز. بسم اللہ. سسٹر سونیا آر یو دیئر؟ آپ ہیں؟ جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تصوف کی حقیقت. تصوف کی حقیقت. جی پڑھیں بسم اللہ. تصوف کی 2 اہم خصلتیں. سر آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. جی باقیوں کو آ رہی ہے بس. سر ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. اہم خصلتیں ہیں اس پر جس سسٹر سونیا آپ کی آواز میں نا کافی ڈسٹورشن آ رہی ہے، تو میں آپ کو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کسی اور بہن کو بھائی کو کہہ دوں پڑھ لیں، کیونکہ کافی ڈسٹورشن آ رہی ہے آپ کی آواز میں. مجھے پہلے لگا شاید میرے اینڈ پہ آ رہی ہے، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کے اینڈ پہ ہے. چلیں آئی وڈ جسٹ ریکویسٹ سسٹر ارشفا امتیاز کہ آپ اگر اس کو پلیز کنٹینیو کریں. تصوف کی حقیقت. Sir, can you please repeat? جی I just تصوف کی حقیقت. ہاں تصوف کی حقیقت اگر آپ یہاں سے ریڈ کر لینا. جان لو تصوف کی 2 اہم خصلتیں ہیں، ایک استقامت، دوسری حسن اخلاق. بس جس نے استقامت اختیار کی اور لوگوں سے بردباری اور خوش اخلاقی سے پیش آیا تو وہ صوفی ہے. استقامت سے مراد یہ ہے کہ نفسانی خواہش کو اپنے ہی نفس کے آخری بھلائی کے لیے قربان کر دے. دوسرا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے مراد یہ ہے کہ ان پر اپنے نفس کی خواہش اور مرضی مسلط نہ کرے، بلکہ نفس کو ان کی خواہش اور مرضی کے مطابق چلائے جب تک کہ وہ شریعت کے مخالفت نہ کریں، کیونکہ شریعت کی خلاف ورزی اور گناہ نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. یہ پورا ایک مارکا آرا مسئلہ ہے کہ تصوف جو ہے اس کی ہمارے دین کے اندر کتنی حقیقت ہے. یہ پوری ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ بھی ہے، ڈسکشن کی ہے، اس کے اوپر بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ بڑا ایک ٹیکنیکل موضوع بھی ہے اور اس پہ تفصیل طلب موضوع ہے. میں خلاصہ آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں. یاد رکھیے گا کہ تصوف جو ہے اس کی بنیاد جو تھی حقیقت کے اندر، وہ بنیادی طور پہ یہی ریاضت نفس اور احسان یا تزکیہ نفس آپ سمجھ لو، انسان کو درجہ حاصل کرنا یا تزکیہ نفس، بیسیکلی یہ مطلوب اور مقصود تھا. اور شروع میں جب آغاز ہوا اس کا تو جو لوگ اوائل میں اس چیز کا پرچار کرنے والے تھے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جنرلی ان کے اندر خرافات اور بدعات بہت کم تھی. یعنی یہ پراپر ایک سائنس، ایک ڈسپلن نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. جنرلی ہمارے قرآن و سنت سے جو آپ سمجھ لیں کہ اخلاقیات اور آداب اور جسے کہتے ہیں نا سیلف ڈیولپمنٹ، وہ پورا ایک سسٹم اور ایک نظام جو تھا جو ہمارے دین کے اندر موجود ہے آلریڈی، تو اس چیز کے اوپر عمل کرنے والے کچھ لوگوں نے، جیسے میں نے بتایا نا، کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ٹیمپرامنٹس ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا نا جنرلی ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے ایکیڈیمک، اور کچھ لوگوں کا ویسے ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے آداب اخلاق. جیسے آپ دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں. اب مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ ان کے سارے لیکچرز آپ سن لیں تو وہاں پہ رونا دھونا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور للہیت، طریقت قلبی اور اس طرح کی چیزیں، عام طور پہ فوکس اس چیز پر ہوتا ہے. ان کا مزاج یہ ہے. بات بھی بلکہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں. انٹرسٹنگ ہے، اگر آپ ان سے بات کریں نا تو جنرلی میں نے دیکھا بات کرتے ہوئے ان کو، بات بھی وہ اس طرح ہی کرتے ہیں نارمل عام معاملات میں. ان کا مزاج یہ ہے، تو ان کو یہ چیز بہت ڈھاتی ہے. تو جنرلی ان لوگوں نے جنہوں نے اس پہ فوکس کیا، تو انہوں نے شروع میں بس للہیت، تزکیہ نفس، اس پر نیت، اس کی اہمیت تو ہے ظاہر ہے، لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ پورا سائنس اور ایک ڈسپلن بن گیا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہاں تصوف 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک تصوف وہ ہے جو کہ تزکیہ نفس کے معنی میں، جو ہمارے دین کے اندر آلریڈی موجود ہے، جو کلاسیکل تصوف ہے، جس میں ہمارے پاس حسن بصری ہو گئے،
اسی طریقے سے ہمارے پاس جنید بغدادی ہو گئے، اس طرح کے لوگ افراد ہو گئے آغاز میں. تو ان لوگوں کے اندر خیر کافی زیادہ تھی، ٹھیک ہے نا. حسن بصری تو ہمارے امام ان کو مانا جاتا ہے، اور اس طریقے سے دیگر بھی زہاد تھے. لیکن بعد میں جیسے جیسے ٹائم بڑھتا گیا تو ایسی ایسی چیزیں پھر شامل ہونا شروع ہو گئی. جب یہ پوری سائنس بن گئی، ڈسپلن بن گئی، اور خاص طور پہ جب اس کے اندر فلسفی کی انکلوژن ہو گئی، انکروچمنٹ ہو گئی، آپ کہہ سکتے ہیں. فلسفی نے آ کے تصوف کو بہت، تو باقاعدہ ایک انٹلیکچوئل اسپرچویلٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، انٹلیکچوئل صوفیزم بھی ایگزسٹ کرتا ہے، جس کو ابن عربی کا ہم تصوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابن عربی کی انٹلیکچوئل فلسفی جو تھی، وہ یعنی فلسافیکل تصور جو کہتے ہیں نا، وہ فلسافیکل مسٹسزم کہتے ہیں. یہ کوئی بھی اس کے لیے ٹرم، مجھے ایگزیکٹلی اس کا ٹرم بھول گیا، اس کا باقاعدہ پراپر نام ہے وہ کیا تھا. تو وہ اب جب اس میں ہوا تو اس پہ بہت زیادہ، اللہ معاف کرے، پھر غلط عقیدہ و نظریات، وحدت الوجود کا نظریہ، ٹھیک ہے نا، پینتھیزم جسے کہتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں، اللہ معاف کرے، حلول کا نظریہ، جو کفری نظریے تھے وہ آنا شروع ہو گئے. تو اللہ معاف کرے، بدعات اور خرافات، یعنی دو چیزیں آپ سمجھ لیں. ایک تصوف وہ ہے جو کہ کلاسیکل تصوف ہے، جس میں صرف فوکس تزکیہ نفس پر ہے، اور اس کو کوئی آپ بے شک تصوف کا نام دے دے نہ دے، ایک علیحدہ بات ہے. اور ایک تصوف وہ ہے جو ہمارے ہاں موجودہ دور کا تصوف ہے. اس کی آگے دو شاخیں ہیں، ایک وہ ہے جو فلسافیکل ہے، اور ایک ہے جو بدعات اور خرافات سے برابر. ابھی اگین ایک کا بدعات و خرافات جو ہیں وہ عقیدے میں ہیں، اور ایک کی عمل میں ہے. عمل کے اندر وہی والی بات ہے کہ آپ اب، انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ ذکر کی مجالس ہو گئی، بدعت و خرافات ابھی بدعت ہے، ذکر کی مجلس اس طریقے سے، اللہ معاف کرے، اللہ کی ضربے لگانا اور یہ ساری چیزیں کرنا. اور پھر وہ آپ نے ٹرکش ڈانس بھی دیکھے ہیں، وہ کس طریقے سے ٹرکش جو ہے نا، وہ ریلیجس صوفیز جو ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے ایک اسپائرل کی شکل میں آپس میں اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہتے ہیں مل کے. اب وہ اپنے قلب کو جاری کر رہے ہوتے ہیں. ان کی انٹینشن تو ٹھیک ہوتی ہے، ظاہر ہے ان کی انٹینشن سے بات، لیکن طریقہ نبوی نہیں ہے نا. تو آگے آپ سمجھ لیں اس کی دو برانچز بنا لیں. کچھ لوگ ہیں جو عقیدے میں گمراہی کا شکار ہوئے، وحدت الوجود، اور عام طور پہ یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ظاہر ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تصوف میں جن کے اندر بدعات و خرافات ہوتی ہیں، ان کو یہ عقیدے کے مسائل کا اتنا پتہ نہیں ہوتا. بہرحال کہنے کا مطلب ہے، تو آج کل جو ماڈرن تصوف ہے وہ کافی پرابلمٹک ہے. تو امام غزالی نے آپ کو بتایا کہ باقاعدہ فلسفی کی، باقاعدہ یعنی خاص طور پہ فلاسفرس کی، ناٹ فلسفی کی، فلاسفرس کی خاص طور پہ امام غزالی نے کافی تنقید بھی کی ان کے رویوں کی، ٹھیک ہے نا. ان کی مشہور تحافت الفلاسفہ کتاب بھی ہے. تو وہ ریئلائز کرتے تھے پرابلمس کہاں پہ. اسی لیے انہوں نے جب تصوف کی بات کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیں انہوں نے دو چیزوں کا نام لیا ہے. وہ کہتے ہیں تصوف دو چیزوں کا نام ہے، ایک استقامت ہے اور ایک حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق کی بڑی بات ہوگی، احسان ہو گیا، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا، اور استقامت کیا، دین کے اوپر ڈٹے رہنا. وہ کہتے ہیں یہی دو چیزیں. اور جو شخص ان دو چیزوں پر شامل ہے، جو عمل کرنے والا اور اچھے اخلاق کرنے والا، ان دین پر قائم اور دائم ہے، وہ بندہ صوفی ہے. اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ صوفی نہیں ہیں. ان کے ہاں عام طور پہ آج کل ٹرم یوز کی جاتی ہے متصوف، متصوفہ. ایک ہے صوفیہ، ایک ہے متصوفہ. تصوف، متصوف وہ ہوتے ہیں جو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں صوفیزم کو، لیکن اس میں غلو کا شکار ہیں، یا غلو کا شکار ہیں، یا اس کے اندر یعنی افراط و تفریط کا شکار ہیں، یعنی کم و بیشی کا شکار ہیں. تو ان کو متصوف، جو حقیقی صوفی نہیں. تو وہ کہتے ہیں صوفیاء جو ہیں وہ حقیقت میں وہی ہیں جو استقامت، حسن اخلاق اور نیک لوگ ہیں. جبکہ آج کل بدعت و خرافات پہ چلنے والے، اور اللہ معاف کرے اوٹ پٹانگ جو ہمارے یہاں موجود ہے، گند اور بکواس اور پتہ نہیں کیا کہ شرک اور بدعت و خرافات، کہتے ہیں یہ حقیقت میں صوفی نہیں ہے بلکہ متصوفہ. یعنی یہ انہوں نے اپیرنٹلی صوفی ہیں. متصوفہ ہوتے ہیں جو صوفی بنے ہوتے ہیں، بظاہر صوفی ہیں، حقیقت میں صوفی نہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا. تو یہاں پہ جب ہم تصوف کی مراد لے رہے ہیں بات، تو ہم وہ آج کل کا ماڈرن تصوف کی مراد نہیں لے رہے. ہم مراد لے رہے ہیں وہ کلاسیکل تصوف، جس کی گنجائش علماء نے نکالی بھی ہے، جس کو بعض علماء نے ریویئر بھی کیا، رسپیکٹ بھی دیا. آپ کو اس طرح کے دونوں رجحانات مل جائیں گے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑا خوبصورت اس پہ لکھا ہے، اور اس کو بہت سی کتابیں موجود ہیں، اور ان کی اللہ معاف کرے پھر آگے ان میں گندگیاں جو تھیں وہ بھی موجود ہیں. تو دو قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. تو ہم اس بات کر رہے ہیں جو اچھی چیز ہے. چلیں جی آگے ہم چلتے ہیں جی. سسٹر آمدہ ندیم، اگر دوبارہ اگر آپ بسم اللہ. بندگی کی حقیقت میں. اچھا بائی دا وے ٹائم پورا ہو گیا، میرا خیال ہے گھنٹہ پورا ہو گیا. تو لیٹس کنکلوڈ دس کلاس ٹوڈے. باقی انشاءاللہ ہمارے پاس رمضان کے بعد اب ہماری پوری کلاسز الحمدللہ ہو گئی ہیں. تو باقی انشاءاللہ پھر ہم اپنی کلاس باقی رمضان کے بعد جو ہماری ایٹیکیٹ کی 2 کلاسیں رہتی ہیں انشاءاللہ، تو ہم وہ اس میں ان 2 کلاسوں کے اندر، کیونکہ 16 لیسنز ہونے چاہیے، آپ کے 14 ہو چکے ہیں،
تو رمضان کے بعد انشاءاللہ جو آپ کے 2 لیسنز ہوں گے 2 جمعرات میں، اس میں ہم انشاءاللہ یہ کور کریں گے باذن اللہ. تو باقی کل اگر عید نہ ہوئی ایسے تو چانسز ہیں، لیکن اگر کل نہ عید ہوئی تو انشاءاللہ پھر ہم کل ایک میں نے اصول تفسیر کی اپنی کلاس لی ہے جو ہماری پینڈنگ چل رہی ہے، تو اس کی بھی کچھ کلاسز کور کرنے والی ہیں. میں آپ کو دوبارہ تکلیف دوں گا. اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بھائی پوچھ رہے ہیں نعمان بھائی کہ اس کے باقی لیکچرز ان کی نا لیکچرز آپ کے پاس LMS کے اوپر نعمان بھائی اگر آپ LMS کھولیں گے اور اپنے اس کورس میں جائیں گے تو وہاں پہ ساری ریکارڈنگز موجود ہیں اور کتاب بھی موجود ہے. آپ وہ کتاب جو ہے انشاءاللہ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میرے پاس جو یہ کتاب ہے اس کے چوبائس میئر ایک بندہ ہے، اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہ ایک پبلشر ہے جس کی گرین کلر کی کتاب ہے، آپ نے دیکھی ہوگی. آپ کو لاہور سے مل جائے گی، آپ کو اسلام آباد سے مل جائے گی، یعنی لبرٹی بک سے، سعید بک بینک سے، ریڈنگ سے آپ کو انشاءاللہ یہ کتاب مل جائے گی. چھوٹا سا رسالہ ہے. اس کی اچھی بات یہ کہ ایک سائڈ پہ عربی ہے ایک سائڈ پہ انگلش ہے اس کی، ٹھیک ہے نا. تو اس کا عربی ٹیکسٹ بھی ہے، جس کو عربی ٹیکسٹ آتا ہے عربی پڑھ لے، جس کو انگلش آتا ہے وہ انگلش پڑھ لے. اور اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہمارے PDF میں موجود ہے. ہارڈ کاپی نہیں موجود تو آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ گروپ میں بھی شیئر کیا گیا. تو اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کسی کو کوئی سوال ہے، کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے تو کر لیں انشاءاللہ 2 منٹس میں، ورنہ ہم اس کو انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.